السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے ہم نے نماز سے متعلق پڑھا تھا اور آپ کو ہوم ورک کے طور پر کچھ عملی کتاب میں کام دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز میں اس کام کو لکھ لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 30 پر نماز کا عنوان اور اس عنوان کے تحت 4 سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے تھے اور یہ سوالات آپ کے سامنے ہیں، ان کے جواب لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے بھی یہ سوال جواب کرنے تھے۔ سوال نمبر 4 نماز کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، جیسے آپ کی بک کے اندر تفصیل سے لکھا ہوا تھا، اسی طرح سے آپ نے اس کو اپنی عملی کتاب کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم آج کے عنوان کی طرف آتے ہیں اور آج کا ہمارا عنوان ہے آذان۔ آذان و اقامت آج کا ہمارا عنوان ہے۔ عزیز طلباء، آذان و اقامت کسے کہتے ہیں؟ نماز کا وقت داخل ہونے کی اطلاع دینے اور مسجد میں باجماعت نماز کا اعلان کرنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، جس سے آذان کہتے ہیں۔ تو آذان کی تعریف آپ سمجھ چکے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کی اطلاع اور مسجد میں باجماعت نماز کا اعلان، یہ مقصود ہے آذان سے۔ یہ سنت ہے آذان 5 نمازوں کے لیے، تو 5 مرتبہ مسلمانوں کو نمازوں کے لیے پکارا جاتا ہے، جسے آذان کہتے ہیں۔ آذان کے مخصوص الفاظ یہ ہیں۔ عزیز طلباء، یہاں آذان کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کو اچھی طرح سے درست لہجے کے ساتھ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور بھرپور آپ نے آذان کی مشق کرنی ہے۔ اب ان الفاظ کو کس انداز میں آپ نے سیکھنا ہے، تو اس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو عزیز طلباء، یہ آذان کے الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، اس کا ہم نے لہجہ، اس کا انداز ہم نے سیکھا ہے۔ صبح کی آذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، دہرانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اقامت، باجماعت نماز شروع ہونے سے فوراً پہلے جو کلمات کہے جاتے ہیں ان کو اقامت کہتے ہیں۔ ان کلمات کی ادائیگی کے فوراً بعد باجماعت نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اقامت کی بھی وہی الفاظ ہیں جو آذان کے ہیں۔
اقامت کے بھی وہی الفاظ ہیں جو آذان کے ہیں، البتہ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی کہنا چاہیے۔ جیسے حی علی الفلاح کے بعد فجر کے اندر الصلاۃ خیر من النوم پڑھا، تو اقامت کے اندر حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کیا پڑھنے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، شاباش، جس کے معنی ہے نماز با جماعت کھڑی ہو گئی، نماز با جماعت کھڑی ہو گئی۔ عزیز طلباء، آپ نے اذان اور اقامت اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں، اس کی آپ نے مشق کرنی ہے، اور کبھی آپ کو مسجد کے اندر اذان کا اور اقامت کہنے کا موقع ملے تو آپ نے درست الفاظ اور درست ادائیگی کے ساتھ اس کو ضرور اس موقع کو حاصل کرنے ہیں، اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس پر۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔